یوم عاشورہ کے لیے صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ بی بی کے علم کی زیارت کے لیے عزاداروں اور زائرین کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے، اور وہیں دوسری جانب سیاسی افراد کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہاں زیارت کرنے کے بجائے سیاست کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے کانگریس لیڈر راشد خان نے سیاستدانوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ یہ تمام مقام مقدس ہے، یہاں پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے۔ اس تعلق سے انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ بی بی کے علم کو آئیے مگر سیاسی باتوں کو بالا تر رکھیے، اہل بیت کی محبت میں اضافہ کریں۔ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی جس میں حق غالب آ گیا اور باطل نصف و نابود ہو گیا۔ یہاں پر صرف حق کی بات کی جائے۔ بعد ازاں انہوں نے بی بی کے علاوے پر گل اور ٹھٹی پیش کی۔ اس موقع پر کانگریس کے دوسرے لیڈران بھی موجود تھے۔ السلام علیکم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 7 محرم کے دن ہم سب نے تاریخی بی بی کے علاوے کی زیارت کی اور اللہ سے دعا کیا کہ ہمارے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے وہ محبت میں اضافہ کر۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی وہ حق اور باطل کے بیچ میں ہوئی۔ حق امام حسین، باطل یزید اور اس کی فوج، مگر جیت حق کی ہوئی۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے، مگر امام حسین کو یہ گوارا نہیں تھا۔ امام حسین کو سر کٹانا گوارا تھا۔ 72 شہدائے کربلا شہید ہوئے، 100 سال گزر گئے کربلا کی جنگ کو، مگر تاریخ گواہ ہے کہ یزید کے اوپر عذاب برستا ہے اور یزید کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور ہر زبان پر ایک ہی نام رہتا ہے امام حسین کا، کیونکہ انہوں نے حق کے پرچم کو بلند کیا، اپنے جانوں کی پیشکش کر کے اسلام کی عظمت کے لیے، وقار کے لیے اور سچائی کے لیے انہوں نے یزید کے سامنے نہیں جھکا۔ تو یہ مقدس مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ قربانیوں کو ہمیں دل میں بسانا چاہیے کہ ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ امام حسین یہ ثابت کر ڈالے کہ اسلام قربانی مانگتا ہے۔ وہاں پر لشکر تھا، یہاں پر تعداد کم تھی، اور امام حسین کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ شہید ہونا ہے، کیونکہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہمیں آگے بڑھتے ہوئے حق کے پرچم کو لہراتے ہوئے شہید ہونا ہے اور اسلام کی حفاظت کرنا ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اور وہ مسلمان ہی کیا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مقدس مہینے میں آپ یہ سمجھنا چاہیے حق اور باطل کے فرق کو۔ اگر سے ہم باطل کا ساتھ دیں گے تو ہم جہنمی ہیں۔ نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں سوچو، فانی ہے یہ زندگی، اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اگر جب حق کا ساتھ دیں گے تو آپ اللہ کے نظروں میں رسوا نہیں ہوئیں گے۔ امام حسین کیا پیغام بھیجے؟ امام حسین یہ پیغام بھیجے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اور جو یہ لڑائی تھی حق اور باطل کی، یہ لڑائی کو ہمیں اچھی طریقے سے اپنے دلوں میں بسا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے پہ چلنا ہے، امام حسین کے بتائے ہوئے نقشے پہ چلنا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو اضافہ کر، اور اہل بیت کی قربانی جو پورے دیتے ہوئے آئے وہ قربانیوں کا جو جذبہ ہے ہمارے دل میں بھی بیدار کر، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ زندگی جیے تو امام حسین کی طرح اور موت کا دامن پکڑے تو امام حسین کی طرح۔ ہم بھی ایک حاجت کرتے ہیں اس مقدس مہینے میں، ایک مقدس جگہ پہ، کہ اے اللہ ہمیں بھی شہید کا مرتبہ دے، تو شہید کا سب سے مرتبہ اعلیٰ رہتا ہے اسلام میں۔ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قربانیوں کو سمجھے، اور آج پوروں کے دلوں میں ماتم ہے۔ کیوں ماتم ہے؟ کیونکہ اہل بیت مکمل طریقے سے اس وقت شہید ہوا تھا، وہ شہادت کو ہم اپنے دلوں میں بسا کے آج ماتم کرتے ہیں۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ اس مقدس جگہ سے ایک پیغام بھیجتا ہوں کہ جتنے سیاستدان آ رہے وہ سیاست کی بات کر رہے، تو اے ملونوں،
اے نامہ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ افسوس کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ ایک مقدس جگہ پر آ کے سیاست کی بات کرتے ہیں، سیاست کی ہیر پینچ کی بات کرتے ہیں، دوسرے جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کون سی سرزمین پہ ٹھہرے ہوئے، آپ کو یہ مہینے کی فضیلیت نہیں معلوم۔ افسوس ہوا مجھے ان کے جملوں کو سن کے، ان کے تنقید کو سن کے۔ میں گزارش کرتا ہوں پورے قائدین کو، بے شک آؤ، ہر مذہب کے لوگ آپ کے یہاں نظر آئیں گے، آ کر اپنے بھی حاجت پیش کریں، اللہ ان کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ شکریہ۔ اس مہینے کی فضیلتوں کو آپ جتنا ہو سکے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جگہ سے فیض حاصل ہوتا، فیض حاصل کرو، نہ کہ کوئی جماعت کو تنقید کرو، لوگوں کو تنقید کرو۔ یہ جگہ سیاست کی بات کرنے کی جگہ نہیں ہے، سیاستی میدان میں آپ سیاست کی بات کرو۔ یہ جگہ پہ مقدس جگہ ہے یہ، اور ذرا احترام کرو یہ جگہ۔